اگر کسی کی عید کی نماز نکل جائے، عید الفطر کی نماز چھوٹ جائے، تو کیا وہ اکیلے نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی کیا عید کی نماز تنہا پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ عید جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے، یعنی عید کی نماز ایسی جگہ پر ادا کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا مسنون قرار دیا ہے، کہ مسنون یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے، اور مقصود اس سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچے اور کثرت مسلمانوں کی معلوم ہو، ایک ساتھ مسلمان اکٹھا ہوں اور مسلمانوں کی شان و شوکت اس سے ظاہر ہو۔ یہ مقصود ہے عید کی نماز کا، اور عید کی نماز کا حکم چونکہ واجب ہے اور اس کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے، تو اگر کسی کی جماعت نکل جائے تو جماعت نکلنے کی صورت میں یہ چیز مقصود نہیں رہے گی، یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، یعنی بڑا مجمع چلا جائے گا، اور اسی طریقے سے جماعت ختم ہو جائے گی۔ تو جب یہ دو شرط نہیں پائی گئی تو پھر عید کی نماز تنہا پڑھنا جائز نہیں ہے، عید کی نماز ہم تنہا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے کم از کم 2 بالغ آدمیوں کا ہونا ضروری ہوگا، یعنی ایک امام ہو بالغ اور ایک مقتدی ہو بالغ۔ تو یہ 2 آدمی اگر ہیں کسی ایسی جگہ پر اور جہاں حکومت کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور عیدگاہ بھی موجود ہو اور وہاں جمعہ قائم ہوتا ہو، تو وہاں پر تو اس کی گنجائش ہے کہ یہ 2 آدمی جماعت کے ساتھ میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تنہا آدمی نماز نہیں ادا کر سکتا ہے، کیوں؟ اس کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے، اور جماعت کے لیے کم از کم 2 آدمی کو ہونا ضروری ہے، ایک آدمی نماز پڑھائے اور ایک آدمی پیچھے کھڑا ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ عید کی نماز اگر نکل جائے تو نکلنے کی صورت میں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اب وہ عید کی نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت نفل کی نماز ادا کرے گا۔ تو اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے، عید کی نماز نکل جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ چاشت کی نماز ادا کرے گا، اور وہ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے، 4 رکعت کی نیت باندھ لے نفل کی، اور اس میں زائد تکبیر نہ کہے، جو 6 زائد تکبیر کہتے ہیں عید کی نماز کے لیے، وہ نہ کہے، بلکہ عام دنوں کی طرح وہ نماز ادا کرے گا، نفلی نماز ادا کرے گا، 4 رکعت کی نیت باندھ لے گا ایک سلام کے ساتھ، یعنی ایک مرتبہ سلام پھیر لے گا وہ۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمدللہ شریف کے بعد میں وہ سبح اسمہ کی صورت ملا لے اگر یاد ہے اس کے، اور دوسری رکعت میں اگلی رکعت میں وہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف کے بعد میں وہ والضحیٰ کی صورت ملا لے اگر اس کو یاد ہو، اور پھر وہ اتحیات میں بیٹھ جائے، پھر اتحیات سے اٹھنے کے بعد میں تیسری رکعت میں وہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف کے بعد میں وہ علم نشرہ کی صورت ملا لے اگر اس کی یاد ہو، اور آخری رکعت میں وہ الحمدللہ شریف کے بعد میں وہ والتین والزیتون کی صورت ملا لے۔ اس طریقے سے یہ 4 رکعت نماز ادا کر لے اور اللہ سے دعا کر لے، توبہ اور استغفار کر لے جو نماز چھوٹی ہے۔ تو یہ طریقہ ملتا ہے اگر عید کی نماز چھوٹ جائے تو اس طریقے پر اپنی نماز کو ادا کر لے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔